حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور امام حسن کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے شمشیر زنی کی تربیت بھی دی کہ میدان جہاد کے اندر تلوار کو کس طرح چلایا جاتا ہے، کیسے باطل پرستوں کا قلع کما کیا جاتا ہے، اور کیسے دشمنان اسلام کے خلاف لڑتے ہوئے ان کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے۔ اور خلفائے راشدین وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کا ہر کام اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق ہو، اور وہ بھی چاہتے تھے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی واسطے جب اللہ کے محبوب کا وصال ہو گیا، حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مسلمین بن بیٹھے، اور آپ نے یہی اعلان کیا تھا کہ جس طرح نبی پاک علیہ السلام اپنی اہل بیت پر خرچ کیا کرتے تھے، حضور کے پردہ پوش ہو جانے کے بعد اللہ کے محبوب کا غلام ابو بکر صدیق اپنے پیارے محبوب کی آل پر، ان کے گھر والوں پر اسی طرح خرچ کیا کرے گا جس طرح اللہ کے محبوب سرکار خرچ کیا کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت فاروق اعظم کا دور آ گیا، آپ بھی اسی طرح خرچ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا آپ نے حسنین کریمین کو 10,000 کا نذرانہ پیش کیا، اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو تھوڑی رقم دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جن کی عمر کو دیکھا جائے تو وہ حضرت حسنین کریمین سے پہلے پیدا ہوئے تھے، اور لہٰذا انہوں نے جہاد بھی پہلے کرنا شروع کر دیا، جنگیں بھی پہلے کرنا شروع کر دی۔ اب سوال کر دیا، اے والد گرامی، میں تب سے اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی تلوار چلا رہا ہوں اور میدان جہاد کے اندر نکل کر جنگیں لڑ رہا ہوں کہ جب ابھی امام حسن و حسین چھوٹی عمر کے بچے گلیوں کے اندر کھیلا کرتے تھے، مگر آج میں نے آپ کی تقسیم کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا ہوں کہ ان کو 10,000 دیا گیا جنہوں نے اتنی جنگیں نہیں کی جتنی میں نے لڑی، اور مجھ کو تھوڑی سی رقم دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جلال کے اندر آ گئے، آپ نے فرمایا یہ نذرانہ کمی بیشی اس واسطے نہیں کہ کس کی محنت کسی کی کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے، تو ابا جان پھر کس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے نذرانہ دیا؟ آپ نے فرمایا اگر تو اسی بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ حسنین سے زیادہ یا ان کے برابر حصہ دیا جائے، آپ نے فرمایا پھر ایک کام کر، اگر وہ کام کر لے گا تو تجھ کو حصہ زیادہ دے دیا جائے گا۔ ابا جان وہ کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا جا سب سے پہلے تو ان شہزادوں جیسا باپ لے کر آ، اس کے بعد ان شہزادوں جیسی والدہ لے کر آ، ان جیسا دادا لے کر آ، ان جیسا نانا لے کر آ، ان جیسی نانی لے کر آ، اور جس طرح ان کی خالائیں ہیں ایسی خالائیں لے کر آ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب اس جواب پر غور کیا تو آگے سے لاجواب ہو گئے، اور ان کو آگے سے کوئی جواب نہ آیا، اس واسطے کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کی والدہ ہے تو سیدہ خاتون جنت، تو اللہ نے آپ کے علاوہ کسی اور کو تو سیدہ خاتون جنت بنایا نہیں، میں تلاش کہاں سے کر کے لاؤں گا؟ ان کو رب تعالیٰ نے باپ عطا کیا تو شیر خدا عطا کیا، تو رب تعالیٰ نے شیر خدا علی المرتضیٰ ایک ہی پیدا کیے ہیں، لہٰذا ان جیسا باپ میں ڈھونڈ کر لے آؤں یہ بھی ممکن نہیں۔ اور ان کے نانا امام الانبیاء ہیں، اور امام الانبیاء بھی رب تعالیٰ نے ایک ہی ہستی کو بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو سمجھ آ گئی کہ آج میرے والد گرامی نے جو نذرانہ پیش کیا ہے وہ محنت کو دیکھ کر پیش نہیں کیا، بلکہ نسبی شرافت کو دیکھ کر، خاندانی شرافت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو پیش کیا ہے۔ لہٰذا حضرت عبداللہ ابن عمر کو سمجھ آ گئی کہ جو رب تعالیٰ نے خاندانی شرافت
شرافت ان شہزادوں کو عطا فرمائی اس سے میں محروم ہوں، ان کے بعد رب تعالیٰ ایسی خاندانی عزت اور شرافت کسی اور کو عطا ہی نہیں فرمائے گا۔